بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور یہاں تک کہ اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہیں۔ معراج کے واقعہ کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے کہ ایک دم چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے کلب عطر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور کو لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگوں اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد فرشتوں کے ساتھ آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے اور آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوات و تسلیمات سے ملاقات فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات، انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے مقام شریف الکلام اور پھر مقام شریف الکلام سے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر نمازیں فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ تھا۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس کا کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو۔ میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبریل امین، میرا یہ پیغام میکائیل علیہ السلام کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندبری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سربستہ کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا ہے جبریل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر
جبریل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسے سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ گئی ہوگی، دیکھنا تو دور کی بات، سوچی تک نہ گئی ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیفیات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے میرے جبریل امین علیہ السلام میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اس دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبریل امین علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے شق کیسے ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ جانے میں کئی حکمتیں ہیں کہ قلب اتر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کے نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائے، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ یہ بھی معراج النبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشت زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کی 2 رکاب آویزاں تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ معراج کی رات اس 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزباں بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نورانی بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و بیاں ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں پر، خطروں ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، علماء خوشی آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام آذان دے رہے ہیں،
تمام انبیاء اور رسول صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت و رفت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبریل امین علیہ السلام۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گی۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح آپ نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کروائی گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا، میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی۔ یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے جھوٹ سمجھا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ راتوں رات آسمان گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابو بکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا
کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ نے بتائی ہے، پھر تو سچ ہے۔ حضرت ابو بکر کے اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا کہ اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اللہ نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کی اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دیں، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ بہت سے مسلمان استغفار کرتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی کرنے کا ثبوت قرآن کریم سے ملتا ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا جاتا ہے وہ بعض لوگوں کی زبردستی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، دونوں پر مختصر غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ ہے دیدار خدا بندی، اور نفی میں پیش کی جانے والی آیت میں ہے کہ آنکھوں کے ادراک کی نفی، حالانکہ دیکھنے اور ادراک میں فرق ہے۔ ارشاد خدا بندی ہے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب گناہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ بڑا باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کا ادراک نہیں کرتیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، دیکھے جانے والی چیز کی سب حد اور انتہا ہو اور دیکھنے والی نظر تمام حدود و اطراف اور انتہاؤں کو گھیر لے تو گویا اس نظر نے اس چیز کو گھیر لیا۔ اس دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے، لیکن جب نظر دیکھی جانے والی چیز کے اطراف کا احاطہ نہ کرے تو اس دیکھنے کا نام ادراک نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھنا ایک جنس جس کے نیچے 2 انواع ہیں، ایک دیکھنا احاطے کے ساتھ اور دوسرا دیکھنا بلا احاطہ کیے۔ صرف احاطے والے دیکھنے کو ادراک کہا جاتا ہے، پس ادراک کے نفی سے دیکھنے کی ایک قسم کی نفی ثابت ہوئی اور ایک نوع کی نفی سے جنس کی نفی نہیں ہوتی، پس اللہ کے ادراک کی نفی سے اللہ کے دیکھنے کی نفی لازم نہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ادراک کا مطلب ہے گھیر لینا اور حد کھینچنا جسے مخلوق دیکھی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت سے اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول سے دیدار الہی کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ آیت کا مطلب ہے کہ تمام آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتیں، کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتیں، اور ظاہر ہے کہ دیکھنا اور احاطہ کرنا اور ہے۔ نتیجہ یہ کہ بعض آنکھیں دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، اور یقیناً وہ بعض آنکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہیں۔ علامہ قرطبی مزید لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے؟ اس پر کعب نے کہا کہ اللہ اکبر، یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبد الرزاق نے بیان کیا کہ حضرت حسن بصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا،
کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔